ایک انصاری جوان کا وقت آخر آیا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا اور مرض موت میں مبتلا ہوتا تو اس کے اہل خانہ حضور کو بلا کے لے جاتے، حضور اس کے پاس تشریف رکھتے، پھر اس کی موت واقع ہوتی، پھر اس کی تجہیز و تکفین ہوتی، پھر جنازہ ہوتا، قبر میں اتارتے، پھر حضور آتے۔ یہ ابتدائی دور کی بات ہے، لیکن جب حضور علیہ السلام کی مصروفیات بڑھنے لگیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ تکلیف دیتے ہو حضور کو۔ صحابہ نے آپس میں طے کیا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو پھر حضور کو بتانا چاہیے، تو پھر جب کوئی فوت ہو جاتا تو پھر حضور کو بتاتے، حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے۔ لیکن پھر اور زیادہ مصروفیت ہوئی تو کہا حضور کو جنازے کا بتانا چاہیے، پھر جنازے کا بتاتے، پھر اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور نظم پھیلتا چلا گیا، تو پھر صحابہ نے آپس میں مل کے طے کیا کہ جنازے کا بھی نہیں بتائیں گے بلکہ جنازہ اٹھا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے آئیں گے، اور پھر جنازہ اٹھا کے لے آتے۔ یہ باب البقیع سے باہر جو جگہ خالی پڑی ہے، جنت البقیع کے درمیان جو جگہ ہے، یہاں لا کے جنازہ رکھا جاتا ہو۔ حضور کے دور میں سارے جنازے یہاں ہوتے تھے، تو پھر جنازہ لایا جاتا اور حضور سے عرض کیا جاتا اور حضور حجرہ انور سے نکل کے جنازہ پڑھا دیتے۔ تو یہ ابتدا کی بات ہے، تو حضور پہلے ہی تشریف لے جاتے۔ تو وہ انصاری جوان کا وقت آخر تھا اور آقا کریم علیہ السلام اس کے سرحانے بیٹھے تھے، تو اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ روح جب قبض کرتا ہے ملک الموت تو وہ پاؤں کی جانب سے روح کو قبض کرنا شروع کرتا ہے۔ تو جب اس نے پاؤں سے اپنا کام کرنا شروع کیا تو حضور نے فرمایا، اے اسرائیل ذرا نرمی کرنا، یہ میرا غلام ہے۔ تو اسرائیل نے جو جواب دیا، میرے والد گرامی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ تو اسرائیل نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ کرے عینہ کا، حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، صرف اس کے ساتھ نہیں، آپ کا جو بھی غلام ہوگا اس کے ساتھ نرمی کروں گا، اس کے ساتھ نرمی کروں گا۔ تو حضور کا رخ انور اس وقت اگر نصیب ہو جائے، اس وقت حضور کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ پھر تو زندگی کی جستجو ہی کامیاب ہو گئی۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا کرے اور ہمارے باطن کو ستھرائی دے دے۔ کاروبار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچوں کے مسائل بھی ہیں، بچوں کے رشتوں کے معاملے بھی ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو ہم سب کے ساتھ پیش ہوں گے، لیکن ہماری سب سے بڑی ترجیح یہاں بیٹھنے کی صرف اس کو راضی کرنا ہے۔ میرے مالک ہمیں ایسا کر دے کہ تو ہم پہ راضی ہو جائے، ہمارے باطن ستھرے کر دے، ہمارے اندر کی غلاظتیں دور کر دے، ہمارے اندر کی گندگیاں ختم کر دے، حسد سے، حقد سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے ہمارے من صاف کر دے، اور اللہ دین کا کوئی کام ہم سے لے لے۔ یہ دعا کیجئے گا، اللہ ہم سے ہماری استطاعت کے مطابق یہ مشت خاک کسی کام آ جائے، اس کا کوئی مقصد ہو، ساری زندگی یوں ہی جو ہے وہ گزر نہ جائے۔ وہ کیا کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ زندگی کا مقصد تو نہیں، یہ تو کام ایک چونٹی بھی کرتی ہے۔ صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، رزق اکٹھا کرتی ہے، خود کھاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع کرتی ہے، کسی کو ذرا بھی نہیں دیتی۔ اور یہی کام انسان کا ہو، صبح کام پہ نکل گیا، شام آ گیا، سو گیا، چلا گیا، تو پھر کیا فائدہ؟ اشرف المخلوقات کا ہے۔ تو یہ دعا کریں اللہ اس مشت خاک سے کوئی کام لے لے اپنے دین کے لیے، ہم مقصد کی زندگی گزاریں، با مقصد ہماری حیات مستعار ہو، اور وہ با مقصد تبھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رسول کی راہوں پہ گزاروں میں انسانیت کی خدمت کریں۔ سب سے بڑی خدمت انسانیت کی انسانی ہدایت کے لیے کوشش ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، تو انسانی ہدایت کے لیے کوشش یہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اپنی پناہوں میں رکھے۔ ابھی مسلمانوں پہ دور تھا تو مسلمانوں کی حالت یہ تھی، اندلس کی سرزمین ہے، قاضی القذات اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے کہ ایک بھاگتا ہوا نوجوان قاضی کو دیکھ کر کہنے لگا، لوگ مجھے گرفتار کرنا چاہتے اور مار دیں گے، آپ مجھے پناہ دے دیں۔ قاضی نے اس کالے رنگ کے نوجوان کو دیکھا
اور پھر کچھ سوچا اور اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دی. کہا تجھے میں امان بخشتا ہوں. گھر کے کمرے میں بٹھایا اہل خانہ کو کہا کہ اس کے لیے کھانا تیار کرو. ابھی کھانا اس کے سامنے رکھا ہی تھا کہ دروازہ ٹھک ٹھک بجنے لگا. قاضی صاحب باہر آئے تو کیا دیکھا کہ قاضی کے اکلوتے بیٹے کی لاش لیے لوگ دروازے پہ کھڑے ہیں کہ آپ کے شہزادے کو ایک عیسائی نے قتل کر دیا. وہ بھاگا, ہم اس کے پیچھے دوڑے لیکن اس گلی میں کہیں گم ہو گیا, مل نہیں رہا. قاضی ایک لمحے کے لیے ٹھہرا, پھر اس کو کہا بھی لاش کو ادھر رہنے دو, میں ابھی وصول نہیں کروں گا, ٹھہر جاؤ. دروازہ اندر سے بند کیا. پھر اس کمرے میں گیا جس میں وہ نوجوان تھا, اس کو کہا تو نے آواز نہیں نکالنی, اور باہر سے تالا لگا دیا. دروازہ کھولا, لاش وصول کی, مہمان آ گئے, تجہیز و تکفین ہوئی, تدفین کے مراحل تک معاملہ پہنچا, لیکن اس دروازے کو تالا برابر لگا ہوا ہے. تو قاضی صاحب ادھر کسی کو نہیں جانے دے. اکلوتا بیٹا تھا, بڑھاپے کا سہارا تھا, عصائے پیری تھا, لیکن قاضی صاحب خون کے آنسو رو رہے, لیکن اس کے باوجود اس دروازے کی طرف کسی کو نہیں جانے دے. کیا خزانہ ہے اس کے اندر؟ اگر کوئی سوال بھی کرتا ہے, قاضی کہتا ہے یہ میرا اور اس خزانے کا معاملہ تم چھوڑو. بیٹے کی تدفین ہو گئی, شام کو واپس آئے, لوگ گھروں کو گئے. رات جب تاریکی چھا گئی تو قاضی نے دروازہ کھولا, اس نوجوان کو بلا کر کہا بیٹا جانتا ہے تو نے کس کا چراغ بجھایا ہے, کس باپ کی گود اجاڑی ہے, کس ماں کو تڑپتا ہوا چھوڑا ہے؟ وہ بد نصیب باپ تمہارے سامنے کھڑا ہے جس کے بیٹے کو تم نے قتل کیا ہے. لیکن چونکہ میں تمہیں امان دے چکا ہوں, اور مسلمان جسے امان دے بیٹھے پھر اس کی جان کی اپنی حفاظت سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتا ہے. جاؤ رات کی تاریکی میں نکل جاؤ. اگر مسلمانوں نے پکڑ لیا اور میرے پاس لیا, گواہ پیش کر دیے, تو میں پھر سزا دینے کا پھر حقدار ہوں اور مجبور ہوں گا تمہیں سزا دینے کے. لہذا تم رات کی تاریکی میں چلے جاؤ. جب ہم اندلس کے حکمران تھے یہ ہماری حالت تھی, اور آج گوانٹا ناموبے کہ جیلوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. شعور بخشا, کس نے تجھے چلنا سکھایا, کس نے تجھے بولنا سکھایا, کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا. آج تو کڑیل جوان ہے, آج دولت کے انبار تیرے پاس ہیں, آج تو چودھری ہے, آج تو خان صاحب ہے, آج تو بہت بڑا عالم ہے, آج تو مفتی ہے, آج تو پیر ہے, آج تو منسٹر ہے, آج تو ناظم ہے, آج دنیا تیری بات گزار ہے. آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے. ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے, ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ. تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا, پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا, پھر تو نے چلنا, اور چلتا تھا 2 قدم تو گر پڑتا تھا. ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ, اور تو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا. چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا, مستقبل کی طرف ہی چھانک کے دیکھ لے. ایک وقت پھر دوبارہ تیرے اوپر ایسا آئے گا, پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی, پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا. چار پائی سے لگ گیا, مورے میں تکلیف ہو گئی, تو فالج زدہ ہو گیا. سارے گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے, لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے. پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا. تو بھی اس بات کو سمجھنے لگا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے, بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, جراثیم پھیلتے ہیں. اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا. شام کو بیٹا آتا ہے, 2 لمحے کھڑا ہوتا ہے, پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے. تو اس کی صورت کو ترستا رہتا ہے. آج تیری زندگی اجیرن بن گئی. پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے, ایسی تکلیفیں ہوئیں, بولو براز بھی اوپر, لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں. اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا. تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکا, مجھے موت آ جائے. بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی, یہ ہمارا احسان, اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے. اگر تو تڑپتا تھا, تیری زندگی جو ہے وہ اجیرن بن چکی تھی, سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے. تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے, سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے. اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ فاقبرہ, شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی. فاقبرہ, اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی. کتا بھی تو مرا تھا, گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا. بکری بھی تو مری تھی, گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا. تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کہا نا یہ میرا شاہکار ہے, پہلے سے غسل دو,
बेरी के पत्ते भी डाल लेना, सफाई खूब हो जाए। इसको चिट्टे लिबास का कफन दो, इसके सनत सनत पे खुशबू मलो, इसको सुलगाओ, खुशबुएं सुलगाओ, इसको खूबसूरत चारपाई पे डालो, इसके आज़ाए सजदा पे मुश्क मलो, और इसकी जो है वो चारपाई के दाएं बाएं फूल रखो। और अब सारा जमाना तेरा मुंह देखने आ रहा है, जरा सोच, तेरा मुंह दिखाने के काबिल है। और फिर कहा अब इसको उठाओ, कब्रिस्तान में ले चलो, जमाना आ गया, तू आज दूल्हा बना हुआ है और जमाना तेरी बरात बनी हुई है। और कहा कि एक आदमी ना उठाए, इसका प्रोटोकॉल है, इसको 4 आदमी उठाएं, कंधा भी बदलते रहे, कहा ज्यादा तेज भी ना चलना, मेरे शाहकार को कहीं झटका ना लगे। और फिर तेरा प्रोटोकॉल, इमाम काबा भी हो तो वो पीछे है, तेरी लाश आगे। तूने हमारे साथ क्या किया, हमने तेरे साथ क्या सलूक किया। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, हमने कहा इसके लिए छोटा सा घर बना दो और उसके अंदर पर्दे में इसको रख के ऊपर से मिट्टी डाल दो, ऊपर फूल डाल लो, और फिर इतनी देर तक खड़े रहो जितनी देर तक ऊंट को ज़बह करते हैं, उसकी खाल उधेड़ते हैं, उसका गोश्त बनाते हैं, फिर उसको तकसीम करते हैं। और फिर आओ तो दुआएं शुरू कर दो, कभी कुल की महफिल सजा दो, कभी 10वें की, कभी चहलम की। ऐ इंसान, तेरे साथ जो कुछ हुआ लोगों की नजरों के सामने तुझे रुसवा तो नहीं किया मैंने। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, जरा पीछे पलट के देख ले, नहीं तो आगे झांक के देख ले, तुझे कभी तो शर्म आएगी। तो कहां भटक गया, कहां बह गया। आ जा उस करीम रब की तरफ जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आना तो तूने है ही, आज नहीं तो कल आएगा, तो कल जो फिर कफन में मुंह छुपा छुपा के आता फिरेगा, आज खुले मुंह ही आ जा। आज मेरी रहमतें तेरा भर भर के इस्तेकबाल कर रही है। रूबी बिन हराश एक बुजुर्ग हुए और ताबी हैं ताबी। ताबी वो था जिसने सहाबी को देखा हो, सारी जिंदगी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। वो कहते थे क्या खबर मेरा अंजाम क्या होगा। शेख सादी फरमाते जब तू दुनिया पे आया था ना, तो तू रोता था, ये सारे हंसते थे। बच्चा जब पैदा होता है तो और उसका रोना उसकी जिंदगी की दलील है। जब तक बच्चा चीखता नहीं सारे परेशान होते हैं, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं जिंदा है कि जो है वो गोश्त का लोथड़ा है। जब बच्चा चीखता सारे खुश हो जाते हैं, मुबारकें देते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। तो उसका रोना उसकी जिंदगी पे दलील। शेख सादी फरमाते जब तू आया था तू रोता था, ये हंसते थे। ऐसे जिंदगी गुजार, तू हंसता हुआ जाए, ये रोते रह जाए। ये ना हो कि रोता आया था रोता ही जाना पड़े तुझे। रूबी बिन हराश सारी जिंदगी नहीं मुस्कुराए, फरमाते थे क्या खबर मेरा अंजाम क्या हो। वक्त बीतता गया, आखिर में फौत हो गए। उनका भाई रबी बिन हराश रसाल को बुला लाया कि मेरे भाई को गुस्ल दो। वो साल जब गुस्ल देने के लिए दाखिल हुआ तो फौरन बाहर पलट आया। रबी पूछने लगा क्या हुआ है। कहा यार तेरा भाई बड़ा अजीब है। कहा हुआ क्या है। कहा नहनु नगतसिलहु वहुव यतबस्सम, हम उसे गुस्ल देते हैं वो आगे से मुस्कुराता है। कहा उसने कसम खाई थी जब तक अपना अच्छा अंजाम नहीं देखूंगा नहीं मुस्कुराऊंगा। इसको इमाम अबू नैम ने हिलिया में लिखा, रौजुल अनफ के अंदर इमाम सुहैली ने लिखा, काजी अय्यास मालिक उंदलसी ने शिफा में लिखा, और इसी को इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा ने जो है वो अल खसाइसुल कुबरा में लिखा। कहा या तेरा भाई बड़ा अजीब है, हम उसे गुस्ल देते हैं वो आगे से मुस्कुराता है। तो उसने कसम खाई थी जब तक अच्छा अंजाम नहीं देखूंगा नहीं मुस्कुराऊंगा। आज उसने अपना अच्छा अंजाम देख लिया तभी तो मुस्कुरा रहा है। 12 लोगों के 2 गिरोह बन गए। एक कहने लगे कि यार ये वैसे गड़ी हुई बात है, बता कोई बंदा मरने के बाद भी मुस्कुरा सकता है। एक गिरोह कहता है यार बंदा बड़ा अच्छा था, हो सकता है कि मरने के बाद मुस्कुराया। जिंदगी तो उसने दुख से गुजारी लेकिन बाद में तो सुख मिला होगा। इतने में उन्हें गुस्ल दे दिया गया, लोग इकट्ठे होकर इनके घर आ गए। इन्हें कफन दे के पटड़े पे डाल दिया गया। रूबी बिन हराश ने जब लोग बातें कर रहे थे, कोई कह रहा था सही है, कोई कहता है गलत था, तो उसने कफन से हाथ बाहर निकाला और लोगों को कहा अस्सलामु अलैकुम। लोगों ने कहा वालेकुम अस्सलाम अततकल्लमु बादल मौत। अजीब बात है, मरने के बाद बातें कर रहे हो। काला नाम अतकल्लमु बादल मौत। कहा हाँ हाँ मैं मरने के बाद ही बातें कर रहा हूं। अरश फरश ते बांगा मिलियां ते मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह सा मरना नहीं ते गोर पे आ कोई और। फाला लोहिये यन्नहु हयातन तय्यबा,
ان کو حیات طیبہ بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں. اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. تو کہا ہاں مرنے کے بعد باتیں کیا ہو. لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا. تو ربی جو فوت ہو چکا ہے کہتا ہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان. کیا پوچھتے ہو، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا. اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی. موقع مل گیا ایک مردہ بول پڑا، کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے. امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو ربی بن حراش نے کہا اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ. دیر نہ کرو، مجھے جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو. امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے. لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اپنے گھروں میں آنے کی بجائے سیدھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پہ چلے گئے اور جا کے سارا ماجرا کہا. وہ ابھی بقید حیات تھی. ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں، آپ اپنی رائے بتائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پہ چلے گئے اور جا کے سارا ماجرا کہا. وہ ابھی بقید حیات تھی. ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں، آپ اپنی رائے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ میرے سرتاج آقا فرما گئے ہیں کانا رجل من امتی یتکلم بعد الموت. میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا کریں. وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی، وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ سے بے بہرہ ہیں، اس کی خشیت سے جن کا سینہ خالی ہے اور دین کا چراغاں جن کے سینے میں نہیں ہے، وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں. ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں. وہ دھرتی کے اوپر چلتے تو ہیں لیکن دھرتی کا بوجھ ہیں. لیکن یہ لوگ وہ دھرتی کی چھاتی میں ہیں لیکن دھرتی کا وقار ہے. ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور ضیائیں پھوٹ رہی ہیں. میں جب بھی کبھی لاہور گیا ہوں تو ایک منظر مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے. جب میں دریائے راوی کے اس پار ہوتا ہوں تو میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس پہ حسرتیں برس رہی ہیں. وہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران جس کی کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، آج چند تاش کھیلنے والی ٹولیاں اس کی قبر پہ بیٹھی ہیں. اس کی محبوب بیوی جو بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی تھی اور پردہ پیچھے لٹک رہا ہوتا، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا، پیچھے سے وہ کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلے بدل لیتا. جس کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے، اس کی قبر بھی ساتھ ہی اندھیرے میں ہے. اس کی بیٹی کی قبر کے اوپر زیب النساء کے مقبرے پہ لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے نہ پرے پروانہ سوزن نہ صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ کون چراغ جلانے آئے گا، کون پھول ڈالنے آئے گا؟ نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گی اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا. یہ وہ جو مطلق العنان تھے، یہ ان کی قبر کی کہانی سنائی. اور جب میں دریائے راوی کا کنارہ پار کرتا ہوں تو ایک لوح مزار وہ بھی ہے جہاں جلی حروف میں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامراں رہنما. جب زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو پھر موت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی. جب دنیا پہ رہنے والے لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو ان کی برزخ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی. تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی قبروں پہ آج بھی چراغاں ہیں، جن کے نام کا آج بھی تنتنا ہے. 1000 سال گزر گئے، ان کی نسبی اولاد تو کوئی نہیں ہے، انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود دن کو چلے جاؤ، کڑکتی دوپہر کو چلے جاؤ، برستی بارش میں چلے جاؤ، لمبی رات کی تنہائی میں چلے جاؤ، موسم کی کسی بھی شدت میں چلے جاؤ، حکومتوں کے بدلتے ہوئے ماحول، مارشل لاؤ کی کیفیتیں، جس دور جس حالت میں مرضی جاؤ، آپ کو وہاں میلہ نظر آئے گا، وہاں ہجوم عاشقہ نظر آئے گا. ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے
کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کے نام گزاری وہی زندہ ہیں, وہ سرمدی اور ابدی زندگی پائے ہوئے ہیں. صاحبو, اب میرے اور آپ کے پاس سانسوں کا موقع موجود ہے, ورنہ یہ سانسیں تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہیں. میں کل امام راضی کو پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں ایک بزرگ فرماتے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان الانسان لفی خسر کی, کہ بے شک انسان گھاٹے میں. میں سوچ رہا تھا کیسے گھاٹے میں, تو کہا کہ مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بازار گیا, میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا, اور آواز کیا لگا رہا تھا, ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ, اور رحم کرو اس بندے پہ اگر تم نے تھوڑی بھی دیر لگا دی اور میرے سے سودا نہ خریدا تو میرا جو راس المال ہے میرا وہ بھی لٹ جائے گا, کیونکہ برف تو میری پگھلی جا رہی ہے, اور اگر تم نے خرید لی میری برف تو میرے پیسے کھڑے ہو جائیں گے, اور اگر تم نے میری برف خریدنے میں دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں میرے وہ بھی پورے نہیں ہوں گے. تو وہ کہہ رہا تھا ارحمو من یذوب راس مالہ, وہ کہتے مجھے ان الانسان لفی خسر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, اس کے اس جملے کو سن کے سمجھ آ گئی کہ انسان جلدی جلدی اپنی سانسوں کو گوا رہا ہے, اسے چاہیے کہ جلدی جلدی ان سانسوں سے کام لے لے, ورنہ یہ سانسوں کی برف پگھل جائے گی اور اس کی یہ پونجی بھی برباد ہو جائے گی. تو صاحبو, میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں, لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو گئے. آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آ کے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا, دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا. تو میری نظر چلی کہ میں نے کبھی تو 10 بجے ہوں گے, تو میں نے کہا صبح کے 10 بھی بج گئے اور پھر 12 بھی بج جانے, پھر ظہر بھی ہوگی, پھر دیگر بھی ہوگی, اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانی ہے. اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں, اب شام کے تدلکے بھی قریب ہو گئے ہیں, تو یہ دن ڈوب جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد. یہی مثال ہماری زندگی کی ہے. کوئی دوپہر تک آ گیا ہے, کوئی چاش تک آ گیا ہے, کوئی ظہر تک آ گیا ہے, کوئی عصر تک آ گیا ہے, اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آ گیا. صاحبو, پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے. اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے, مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی, اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا. ایک ترازو تو کل محشر کے میدان میں لگے گا, ایک ترازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے, اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوص والے کتنے ہیں, لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے, رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے. تو پھر ترازو لگا کے ہم نے اپنے اعمال نامے کو آج ہی تولنا ہے اور وزن کرنا ہے, اور اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینا ہے. وقت کٹ رہا ہے, زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے. قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے, ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں, پچھتاتے رہ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا. بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں, علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں نے تو پچھتانا ہی پچھتانا ہے, نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکار تو اس لیے پچھتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے, تو نیکوکار کیوں پچھتائیں گے. جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے, ہائے جو چند لمحے ضائع ہو گئے وہ بھی کیوں ضائع ہو گئے, وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دی, وہ بھی اس راستے پہ ڈالے ہوئے ہوتے. تو آج مجھے آپ کو موقع ہے, دیکھیں قبریں کتنی, قبریں جو ہیں وہ ہمارے کتنے ملنے والے, ذرا نظر دوڑائیں نا. آج ہم کتنوں کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑائے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے, جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے, آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا. جو اپنے کلف لگے کاٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے, آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے. تو وقت ہمارے اوپر وہ آنے والا ہے. کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا. میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا. موت اپنا آپ منوا لیتی ہے. میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں. ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے. تو قبل اس سے کہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں, وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس نام کا, پھر تو پچھتاوا ہی ہوگا. آج ہم پچھتا لیں تاکہ زندگی میں حسن نیکی کہا جائے. یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے, گزارش ہے
اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو ودیعت کی ہے، یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے، تھوڑا سا موقع ہے۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے، کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ تو آج تخم میں عمل ڈال لیں، آج ایک بیج ڈالیں گے، کل 70 کاٹ لیں گے۔ لیکن اگر آج کچھ نہ کیا، اپنی سانسیں برف کی طرح پگھلا دی، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو پھٹے پہ رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو، اگر تم نے میرے سے برف نہ خریدی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا۔ ہمارا راس المال سانسوں کی صورت میں لٹ رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا دین کامل، اکمل اور مکمل دین ہے، اور ہمیں صرف یہ دنیا ہی بہتر بنانے کی تلقین نہیں کی گئی، آخرت کو بہتر بنانے کا حکم نامہ بھی ہے۔ اور نہ صرف کہ ہم آخرت کو ہی بہتر کرنے میں لگ جائیں اور اس دنیا کو برباد کر ڈالیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہو پائیں، تو ہمارا دین ہمیں یہ بھی نہیں سکھاتا، بلکہ دونوں جہانوں کی بہتریوں کو حاصل کرنا شریعت اسلامیہ کا مقصود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو وہ سخت کمزور تھے۔ ان کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے ایک تمثیل دی گئی کہ چوزے کی طرح کمزور تھے، یعنی بہت کمزور تھے۔ تو اس حالت میں جب دیکھا تو فرمایا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا جی حضور، میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی ہے، اور میری یہ جو حالت ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا تم نے کیا دعا کی تھی؟ عرض کی میں نے بارگاہ عزتی میں عرض کی، مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی مجھے دنیا میں ڈال دے تاکہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ دعا شاید قبول ہو گئی ہے، تو بہت ساری بیماریاں، تکلیفیں، آلام و مصائب، اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں اور بہت ساری تلخیاں مجھے توڑتی رہتی ہیں، تو شاید یہ میری اس دعا کی قبولیت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو اس بات کو سن کر حضور خوش نہیں ہوئے کہ چلو کوئی بات نہیں، اس نے دنیا جیسے تیسے کاٹ ہی لے گا، آخرت تو بہتر کر لی۔ آقا کریم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد کیا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ میرا یہ جہاں بھی بہتر کر دے، وہ جہاں بھی بہتر کر دے۔ تو اس دنیا میں ہم ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں بھی عزت ملے، وقار کی زندگی ملے، آسودگی ملے، راحت نصیب ہو، تسکین قلب میسر آئے، عزت ملے، آبرو ملے اور آخرت بھی اچھی ہو۔ لیکن ہماری ترجیح آخرت ہے، لیکن دنیا پر بھی ہم دنیا کے فوائد سے بھرپور متمتع ہو سکتے ہیں، ہماری شریعت اس سے ہمیں روکتی نہیں ہے، اس کی ترغیب دیتی ہے۔ اب دو جہاں کی بہتریاں حاصل کرنے اور ان کو پانے کے لیے جو جد و جہد کی جاتی ہے، جو محنت کی جاتی ہے، جو تگوتاز کی جاتی ہے، اگر وہ جائز طریقے پر مشتمل ہے تو وہ عین دین ہے، اور دونوں جہانوں کی بہتریوں کو حاصل کرنا اور ان کا میسر آ جانا یہی فلاح ہے۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے رب نے ہمیں فلاح کی منزل پر فائز المرام کرنے کے لیے دستور العمل عطا کیا۔ قد افلح من تزکا، حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ سرخرو کسے کہتے ہیں؟
تو فرمایا کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے باطن کو ستھرا کر لیا، اندر کو صاف کر لیا۔ جب اندر صاف ہو گیا تو پھر حقیقی فلاح بندے کو نصیب ہو گئی۔ تو اندر کی ستھرائی، اندر کی پاکیزگی، پاک دامنی، عفت، نگاہوں کی پاکیزگی، خیالوں کی طہارت، یہ شریعت اسلامیہ کا مطلوب ہے اور یہ تصوف کا موضوع ہے۔ تزکیہ نفس، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے اندر کی غلاظتوں کو دور کرنا۔ مرشد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک نگاہ کرے اور من کی دنیا ستھری کر دے، اندر کے میل اتار دے۔ پاکیزگی، عفت اور پاک دامنی کی نشأت کا ذریعہ ہو اس کی نگاہ۔ تو یہ اندر کو صاف کرنا، اندر کو ستھرا کرنا، یہ مطلوب ہے۔ اس لیے ہم اہل اللہ کے پاس آتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں پتہ ہے دیگر اعمال خیر بجا لانے چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم اہل اللہ کی صحبت میں آ کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے وجود کی برکت سے ہمارے باطن میں روشنی آئے گی اور اندر کے میل اتریں گے، اندر صفائی ہوگی، ستھرائی ہوگی، عمل کرنا بھی آسان ہوگا اور خلوص کا نور بھی باطن کو نصیب ہوگا۔ اس لیے جو صحبت کا رنگ ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر وہ ایک جاہل صوفی کے پاس گیا اور کہا کہ میں 99 شخص قتل کر چکا ہوں، تو کیا میری توبہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اذا یئس الانسان طال لسانہ کسن نور مغلوب یسول علی القلب، کہتے ہیں جب انسان مایوس ہو جائے تو وہ زبان دراز ہو جاتا ہے، جس طرح بلی مغلوب ہو جائے تو وہ کتے پر بھی حملہ کر دیتی، حالانکہ اس کی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس طرح جو اشتہاری ملزم ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اس کو پھر قید میں رکھا جاتا ہے، جس کو سزائے موت ہو گئی ہو کہ وہ تو اب مرے گا تو وہ اوروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو وہ 99 قتل کر چکا تھا اور ایک ادنا سا چراغ امید کا روشن تھا، وہ بھی بجھا دیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ جب میں نے جانا ہی دوزخ میں ہے تو پھر 99 کے اور 100 کے اس کو بھی کاٹ دیا اور 100 کا عدد پورا کر دیا۔ لیکن وہ چنگاری سینے کے اندر ابھی بھی روشن تھی، وہ امید کا چراغ بجھا نہیں۔ پھر کسی اور کے پاس گیا اور وہ صاحب کمال تھا، عالم بھی تھا، صوفی بھی تھا، اور اس کو جا کے کہا کہ میں 100 اشخاص کا قاتل ہوں، تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس نے جو کہا وہ یہ تھا کہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے نیک اور پاکیزہ لوگ رہتے ہیں، جا کے ان کی صحبت میں زندگی گزار، تیرا دل صاف ہو جائے گا اور اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ ان اللہ کے بندوں کی صحبت میں کچھ وقت رہنے کے لیے گھر سے چلا تھا، اور پھر آپ نے وہ روایت سنی ہے کہ ابھی آدھا راستہ اس نے طے کیا تھا، بلکہ آدھے سے کچھ کم ہی فاصلہ تھا کہ پیغام موت آ گیا، اور پھر وہ گرتا گرتا تھوڑا سا آگے ہو گیا، تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی کہ وہ ان پاک بندوں کی صحبت پانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ تو اہل اللہ کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت باطن کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندک کی طرح ہے، تو یہ اندر کے سارے میل جلا دیتی ہے، باطن کو ستھرا کر دیتی ہے، پاکیزگی کا سبب بن، اور ہمارا مقصود ہے کہ ہمارا اندر ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمارا ظاہر تو بہت اچھا ہے، لباس بھی بڑا اجلا ہے، ہم نے اپنی وضاقتہ بھی بہت اچھی رکھی ہوئی ہے، ہمارا مکان، ہمارے صحن، ہماری بیٹھنے کی جگہیں سب اچھی ہیں، لیکن اندر اتنے میل ہیں، اتنی خرابیاں ہیں، تو کیا فائدہ باہر کی ستھرائی کا اگر اندر ہی گند پڑا ہوا ہو۔ پیکنگ بہت اچھی ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے کہ
کہ ارشاد کیا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھے، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ بوڑھا شخص، بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا ہے اور تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ علیحدہ ہیں، تازہ تازہ وضو کر کے آیا ہے اور ٹپک رہے ہیں پانی کے قطرے، وہ مسجد میں یوں داخل ہوا، بیٹھ گیا، مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹ گئے، وہ بھی چلا گیا۔ دوسرا دن آیا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ نظر رکھو، جو اب سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ دیکھیے آج کون خوش نصیب ہے، دیکھا تو وہی کل والے بزرگ، اور حالت بھی وہی کہ بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ وضو چہرے پہ نمایاں ہے۔ تیسرا دن آیا تو پھر فرمایا لوگوں اگر جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، تو وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس اختتام کو پہنچ دی تو لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، تو میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا، تو انہوں نے مجھے اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھا تو رکے اور پوچھا کہ بتائیے۔ میں نے کہا کہ میں کوئی 3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے میری لالچ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سا کرتا ہے، آخر حضور نے فرمایا ہے کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، اور 3 دن یہی دکھائی دیتا رہا تو کوئی خاص بات تو ہوگی، کوئی خاص عمل تو ہوگا۔ تو میں اس عمل کی ٹور میں اس کے پیچھے چلا۔ خیر وہ مجھے گھر لے گئے اور رات پڑی، جب سونے لگے تو مجھے بستر ڈال دیا اور خود بھی بستر پہ لیٹ گئے، اور میرا خیال تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ عبادات کتنی کرتے ہیں، نوافل کتنے پڑھتے ہیں۔ میں تاثر یہ دیا کہ میں سو رہا ہوں، جس طرح کوئی خراٹے لے رہا ہو، لیکن میں سویا نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا، اور میری آرزو تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ کس طرح کی عبادات کر رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ سو رہے تھے، اور ساری رات وہ سوئے ہی رہے، الا یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، اس کے علاوہ ان کی ساری رات گزر گئی۔ صبح اٹھے، میں بھی اٹھا، نماز فجر ہوئی، اس کے بعد ناشتہ کیا، باغ میں چلے گئے، سارا دن یوں ہی گزرا۔ میرے اور ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میری وجہ سے انہوں نے گزشتہ روز کے اعمال ترک کر دیے ہوں، لیکن جو عادی ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ان کو ترک کر سکتا ہے۔ تو ایک دن تو کر لیا، چلو آج صحیح۔ تو دوسرے دن میں نے پھر غور کیا تو پھر وہ ساری رات سوئے رہے، صرف کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے۔ اگلا دن گزر گیا، پھر تیسری رات آئی تو پھر میں طاق میں رہا، تو وہ کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے، اس کے علاوہ کوئی نوافل، کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ خیر ناشتہ ہوا تو میں الوداع کیا اور کہا بزرگوں میں آپ کے پاس جو رہنے کے لیے آیا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، اور 3 دن آپ ہی تشریف لاتے رہے، تو مجھے خیال تھا کہ کوئی خاص عمل ہوگا، اور اس کی ٹو میں آپ کے پاس 3 دن گزارے ہیں، لیکن مجھے تو کوئی خاص بات نہیں ملی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اور بھی میرے پاس رہتے تو تمہیں کوئی اور ایسی بات نہ ملتی، اور میں تمہیں بتاؤں کہ میرے یہی معمولات